ظفر اقبال جدید اردو غزل کے اہم ترین شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ 27 ستمبر 1930 کو بہاول نگر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اوکاڑا میں پائی۔ لاہور میں ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج اور جامعہ پنجاب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1962 میں پہلے شعری مجموعے آب رواں کو بے حد پذیرائی ملی۔ 1966 میں گل آفتاب سے فنی اور موضوعاتی سطح پر روایت شکنی کے حوالے سے اپنی پہچان بنائی۔ درجنوں شعری مجموعوں کے علاوہ 5 جلدوں میں کلیات شائع ہو چکی ہے۔ ادبی تنقید اور کالم نگاری میں بھی اپنا مقام بنایا۔ 90 کی دہائی میں اردو سائنس بورڈ کے سربراہ بھی رہے۔ ظفر اقبال کو ادبی خدمات کے صلے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ خواتین و حضرات آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، آپ کے اس نیاز مند کے لیے اور وہ تمام خواتین و حضرات جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے عہد کے سب سے بڑے غزل گو شاعر ظفر اقبال سے آج گفتگو کریں گے۔ ان کی زندگی کا، ان کے کام کا، ان کی تخلیقی سفر کا ایک جائزہ لیں گے۔ وہ بہت سادہ مزاج، درویش منش شاعر ہیں، اگرچہ شعر کہتے ہوئے وہ کوئی کسی روح رعایت کے قائل نہیں ہیں۔ ظفر صاحب، آپ نے عمر عزیز کا لمبا عرصہ اوکاڑا میں قانون سے وابستگی میں گزارا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ مضافات میں ہوتے ہیں انہیں اپنی پہچان کے لیے کچھ زیادہ تگ و دو کرنا پڑتی ہے، لیکن آپ تو آئے اور پہلی ہی کتاب آب رواں سے آپ کا مقام جو ہے وہ متعین ہو گیا۔ جی، ایسا کیسے؟ میرے لیے کوئی خاص مجھے تگ و دو نہیں کرنا پڑی، بس یہ قدرتی طور پر ہوتا گیا جیسے بھی تھا۔ میری شاعری بھی اسی طرح شروع ہوئی۔ صحیح۔ آب رواں کی جو پذیرائی تھی وہ غالباً اس عہد میں جو غزل کا رنگ چل رہا تھا اس سے مطابقت رکھتی تھی، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ سن 62 تھا۔ تو اس کے 4 برس بعد 1966 میں گل آفتاب آتی ہے، اور اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جو ہے ظفر اقبال نے تخریب کاری کر دی ہے، زبان توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے، اور وہ خاص چیز جسے تغزل کہا جاتا ہے اس سے انحراف کیا۔ کچھ بتائیں گے ہمیں کہ یہ تبدیلی کیسی آئی؟ کیونکہ آپ کے کچھ ہم اثر یہ کہتے ہیں کہ ظفر صاحب لسانی تشکیلات والے گروہ کے کچھ بھرے میں آ گئے، کچھ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ آپ فرمائیے کہ یہ تبدیلی کیسے تھی اور کیا پس منظر تھا؟ دراصل مجھے شروع سے ہی میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نے شاعری کرنی ہے جی تو میں نے دوسروں سے مختلف، ایک روسو کا ایک قول بھی مجھے بڑا پسند ہے، میں وہ اپنی کسی کتاب میں لگاؤں گا، وہ میرے لیے وہ مجھ پر بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آئی مے ناٹ بی دی بیسٹ بٹ آئی مے بی ڈفرینٹ فرام دی ریسٹ۔ واہ، یہ تو ممکن ہے کہ میں سب سے بہتر نہیں ہوں لیکن میں دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہوں۔ یہ استحقاق تو لکھنے والے سے، فنکار سے، تخلیق کار سے کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آب رواں جو تھی وہ بھی اس وقت سے ذرا تھوڑا سا آگے تھی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو آب رواں تو ہو گئی، اب ایک اور آب رواں لکھنے کا کیا فائدہ ہے، کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو پھر میں نے محسوس کیا کہ کچھ لفظ ایسے ہیں جو معنی نہیں دیتے، مثلا فنکار، عظیم، اس قسم کے الفاظ جو ہیں جو کثرت استعمال سے گھس گھسا چکے تھے، تو وہ بنیاد بنی اس بات کی کہ میں کچھ زبان کے معاملے میں کچھ کروں۔
वैसे मैं समझता हूँ कि शायर जो होता है, जेन्युइन शायर, अपनी ज़ुबान खुद साथ लाता है। दुरुस्त फरमाया। जी। तो मेरी ज़ुबान जो थी वो उखड़ी हुई थी या जैसे भी थी, वो मैंने उसे आज़ादी से चलने दिया और वो गुल आफ्ताब की शक्ल में सामने आई। तो बहुत से लोग परेशान हुए, कुछ नाराज़ हुए। फारूकी साहब ने तो लिखा था कि ये दीवान गालिब की इशाअत के बाद ये तहलका खेज़ तरीन किताब है जो आई है। दोबारा इससे कुछ तहलका भी मचा इसमें, तो मुझे कुछ ठंडी मीठी भी सहनी पड़ी, लेकिन बहरहाल मैं कायम रहा अपनी बात पर और ये सिलसिला आगे भी चला उससे। जी हाँ, जी वही ख़त्म नहीं हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बाद लोग कहते हैं कि ये इसी चीज़ को आपने आगे क्यों नहीं मैंने चलाया। वो इसलिए नहीं चलाया कि जो एक बात मैं कहना चाहता था, जो एक रिएक्शन देना चाहता था, वो मैंने दे दिया। ठीक। तो अब उसको आगे चलाने की ये रफ्ता रफ्ता तो कहीं कहीं मेरे बाकी शायरी में उसके बाद जो शायरी आती है उसमें वो चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह करके ये सिलसिला हुआ। वैसे तो आपने अपने शेर में ये बात बयान कर रखी है कि ज़फ़र ये वक्त ही बतलाएगा कि आखिर हम बिगाड़ते हैं ज़ुबान या ज़ुबान बनाते हैं। बिगाड़ते हैं ज़ुबान या ज़ुबान बनाते हैं। तो ज़ाहिर है जो शायर आता है, जो जिसे कुछ तामीर करना आता है, तकरीब भी तो वही करेगा ना, और वो ये उसका हक है, वो वही चीज़ों को आगे लेके चलेगा। ज़फ़र साहब प्रोलिफिक आप लिखने वाले थे, बल्कि कहा जाता था कि आप अपने पढ़ने वालों को की दौड़ लगवाते हैं कि वो आप जितना वो पढ़ पाते हैं आप उससे ज़्यादा लिख रहे थे। ये भी कोई शऊरी फैसला था या आपका तख्लीकी वफूर ही ऐसा है? बस ये वफूर ही समझिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें इरादे से नहीं होती जी। ना ही आदमी को प्रोग्राम बना कर करता है ऐसा, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आती है और होती चली जाती। थोड़ा सा एक सवाल करना था कि वो जो आपने कह रखा है, ले चलो खित्ता-ए ओकाड़ा में मुझको के ज़फ़र मरज़ गम में वही खाक है अक्सीर। वाह, मर्ज़ गम में वही खाक है। मुझे कहीं आपने एक नौजवानी का एतराफ़ कर रखा है कि कहीं कोई एक चंगारी थी जो शोला नहीं बनी, क्या उसका ताल्लुक़ ओकाड़ा की खाक से था? नहीं, ज़ाहिर है बहुत से मराहल ऐसे आए जिसमें आगाज़ तो बहर ओकाड़ा से ही होता है। हम इसको जो है वो ये सोच के कि ये फैमिली चैनल है, इस किस्से को यहीं पे छोड़ देते हैं, वरना तो शायरी के पस मंज़र में ये चीज़ें जो है ये चल रही होती। ज़फ़र साहब, नज़्म आपके यहाँ नहीं आई और आपकी तवज्जो और इर्तिकास जो है वो गज़ल पे रहा, और आपने इसको ज़र्फ़े गज़ल का, उसके हुस्न का बारहा ज़िक्र कर रखा है। वो ख़ास वजह क्योंकि जब आप लिख रहे थे तो आपके गिरदोनुमा में तो नज़्म, वो दौर ही नज़्म का था जी, बल्कि गज़ल के ख़िलाफ़ एक मुहिम जारी थी। जी, तो मैंने उससे कहा कि ये कोई बात है भला, नज़्म होती है, गज़ल गज़ल होती है। जो लोग नज़्म लिखते हैं, नज़्म लिखे हुए जो गज़ल लिखते हैं, आपस में लड़ने वड़ने का इसमें क्या तुक है? जी। तो चुनांचे मैंने कहा कि ये गज़ल के साथ जो ज़्यादती हो रही है, तो गज़ल का एक इन्हतात का दौर भी है, तो इसको संभाला देना चाहिए। तो ये वजह थी कि मैंने गज़ल की तरफ संभाला क्या दिया आपने, तो उसमें मंजिलें तामीर कर दी। आप ओकाड़ा में थे तो बिल्कुल करीब में साहिबार में मुजीज़ अमजद जी मौजूद थे। अच्छा, भले वहाँ मकीम नहीं रहे, लेकिन ताल्लुक़ तो मुनीर नियाज़ी का भी साहिबार से जी था। हाँ, जी हाँ, और अगर मैं गलती नहीं करता तो एक वक्त में ये एक ही ज़िले की तहसीलें थी। जी जी। तो क्या किस तरह के रवाबित रहे, क्या कोई मुलाकातें मुजीज़ अमजद से, मुनीर से जी किस तरह का रहती थी। ताल्लुक़ मैं रहा? वैसे केसेस के सिलसिले में भी साहिबाल जाता था, जी, कोई अपील वगैरह हुई है, इस किस्म की मुलाकातें होती थी। एक जोगी होटल था वहाँ पर, उसमें हमारी मुलाकातें हुआ करती थी। मुनीर नियाज़ी, अमजद साहब आया करते थे और दूसरे लोग भी जो उस वक्त थे, नासिर शहजाद वगैरह, जी, मरातब अख्तर, जी। गौहर होशियारपुरी,
اس قسم کے لوگ جو تھے، تو ان کے ساتھ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں امجد صاحب کے بہت قریب بھی رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے جب یہ گل آفتاب چھپی نا، جی تو اس کا تھوڑا بہت شہرا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ کتاب مجھے نہیں ملی۔ میں نے کہا جی میں اب کے آؤں گا تو لیتا آؤں گا۔ جی وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ ایک دن بیل ہوئی، میں باہر نکلا، امجد صاحب کھڑے تھے، کہتے وہ کتاب لائیں۔ واہ، یار اتنا بڑا آدمی اور ایک کتاب کے لیے چل کر آیا ہے صحیح۔ 25-30 میل، تو وہ بڑے آدمی تھے بہرحال۔ ان کا ظرف اور ان کی علم دوستی اور ان کی جو ہے وہ اس میں آتی ہے۔ تو منیر نیازی کے ساتھ نہیں تھا یا یہ بہت کم عمر تھے تب منیر؟ منیر نیازی بھی ان دنوں نوجوان ہی تھے، تو شاعری واعری کرتے تھے، تو ہم لوگ انہیں سنا کرتے تھے، جو یہ ہوٹل میں ہی آتے تھے وہ بھی۔ تو میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، جی بلکہ ایک پورا مجموعہ بنتا ہے، یہ چھپتی بھی رہی ہیں۔ ایک 7 رنگ کراچی کا پرچہ تھا، اس میں اکٹھی چھپتی رہیں، سویرا میں چھپتی رہیں، لیل و نہار میں، امروز میں، وہ ایک پورا مجموعہ تھا۔ اس کا وہ جو مسودہ تھا میں نے ایک کاپی کی شکل میں بنا رکھا تھا۔ تو ایک بار افتخار جالب نے کہا کہ یہ مجھے دے دیں، یہ آپ سے گم ہو جائے گا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، آپ تو غزل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نظم کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، تو یہ مجھے دے دیں، میں سنبھال کے رکھوں گا۔ لیکن وہ کہیں تبادل و تبادل میں ادھر ادھر ہوتے کچھ زیادہ سنبھالا گیا۔ زیادہ ہی سمجھ گئے۔ ایک بات تھی کہ چونکہ آپ کی جو تعلیم ابتدائی تھی جس میں علمی رجحانات میں کچھ ابتدائی خد و خال تو آ جاتے ہیں، وہ تو تقسیم سے پہلے مکمل ہو چکی تھی، تو کیا تعلیمی ماحول تھا؟ چونکہ آپ کے بارے میں آپ کے ایک استاد نور احمد انجم قریشی صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، تو آپ کے ذوق کو بنانے میں یا آپ کو ادب کی طرف مائل کرنے میں کس طرح سے؟ وہ ایک قدرتی بات تھی۔ وہ ہمارے اسکول، گاؤں میں اسکول جو تھا نا، جی اس میں وہ ٹیچر تھے نور احمد انجم قریشی، شاعر بھی تھے وہ۔ جی تو وہ یوں کرتے تھے، کچی جماعت میں وہ تختی پر وہ پینسل سے پورنے بنا کے الف بے کرتے تھے، اور ہم اس پر قلم سے لکھتے تھے الف بے تے جیم۔ جی پھر انہوں نے لفظ لکھنے شروع کر دیے، پھر انہوں نے جملے، اور اس کے بعد شعر لکھنے شروع کر دیے، اردو کے بھی اور فارسی کے بھی۔ جی تو شعر چونکہ ہم لکھتے تھے تو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی تھے، پڑھتے پڑھتے ہی طبیعت موضوع ہو، لحن جو ہے وہ موضوع ہو گیا۔ ورنہ میں نے یہ روزی جو معاملات ہیں کسی سے نہیں سیکھے، نہ یہ کوئی میرا مسئلہ کبھی رہا ہے، اپنے اندازے سے ہی چلتا رہا ہوں، بلکہ بے برشدہ آدمی ہوں، نہ میرا کوئی استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے۔ یہ تو خوبی کہی جاتی ہے، اقبال کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اب ان کا استاد تو داغ نے تو ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ لیکن اقبال کو جس نے بھی نقل کرنے کی کوشش کی، وہ ویسے کافی لوگوں نے آپ کے رنگ میں کہنے کی کوشش کی، وہ ایک ناگزیر سی بات تھی لیکن وہاں پہ بات بنتی نہیں سکی۔ آپ نے ایک جگہ پہ فرمایا تغزل کا بازار ٹھنڈا ہوا، کوئی اور ہی دوپہر گھر میں۔ واہ واہ واہ۔ تغزل جو تھی نا، وہ اس سے میری مراد جو روایتی غزل تھی نا اس سے تھی، تو اس میں جو تغزل کے جو لوازمات تھے، بات اس سے بہت آگے نکل چکی تھی، کچھ خاص لغت سمجھی جاتی تھی کہ یہی گویا غزل ہے۔ جگر ابھی حیات تھے اور جی ہاں، ان سب کے ساتھ میں نے مشاعرے پڑھے ہیں، جگر کے ساتھ بھی، اور باقی فیض صاحب تو خیر ہمارے کنٹمپریری تھے۔ جی بالکل تھے۔ ظفر صاحب، آپ نے تنقید پہ بھی ایک کتاب لکھی لا تنقید کے نام سے، اس کے ایک جملے نے بہت طوفان کھڑا کیا کہ بڑا اور اچھا شاعر وہ ہے جو برا شعر کہنے سے نہیں ڈرتا۔ کچھ وضاحت فرمائیں گے؟ کیونکہ اس میں تو بہت سا برا کہنے والوں کو آپ نے جو ہے وہ راستہ دے دیا۔ میں نے کہنے کا مطلب تھا کہ شاعر ہر طرح کا شعر کہتا ہے،
مثلا میں نے ہر طرح کا شعر کہا ہے، مخرب الاخلاق شعر بھی کہا ہے، فوج شعر بھی کہا ہے، یہ ایسا شعر بھی کہا ہے جسے پڑھ کر لوگ ہیں یہ بھی شعر ہے. تو یہ شعر کی تلاش کے سلسلے کی کڑیاں ہیں. بجا فرمایا، بجا میرا فرمایا. ایک شعر بھی ہے جی فرمائیے، کہ عطا کیجیے. میں بھاگتا پھرتا ہوں بے سود تعاقب میں، واہ، یہ شعر کی تتلی ہے جو ہاتھ نہیں آتی. یہ شعر کی تتلی ہے جو ہاتھ نہیں جو ہاتھ نہیں آتی. تو کسی نے مجھ سے انٹرویو میں پوچھا، بلکہ ایک دوست نے کبھی کہا، کئی لوگوں نے، کہ اپنا پسندیدہ شعر سنا. میں نے کہا میں نے آج تک اپنے پسندیدہ شعر کہا ہی نہیں. وہ تو بھی کہنا ہے، وہ تو بھی کہنا ہے. اب میں ذرا گریز کر رہا تھا اس موضوع سے، لیکن جو فن ہے وہ تو زندگی کو اس کی کلیت میں لیتا ہے نا، اس کی انٹائٹی میں لیتا ہے. تو آپ نے اپنے موضوعات کا ذکر کیا، اس میں جو ہے وہ ایسے موضوعات بھی آ گئے جنہیں عام طور سے ہمارے یہاں ممنوع تو سمجھا جاتا تھا یا کم از کم ناپسندیدہ. لیکن جب آپ نے لکھنا شروع کیا اس وقت تک وہ ترقی پسند تحریک کے جو احباب تھے، خاص طور سے منٹو اور عصمت وغیرہ، وہ اتنا اس کے پہ اتنی بحث ہو چکی تھی کہ یہ قابل قبول ہو چکے تھے. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کے اشعار میں، میں اس کو جو ہے وہ کہیے کہ قابل قبول بنانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ ذرا شوق، تو شوق اشعار آپ نے جی کہے، اور وہ اگر وہ نکال دیے جائے تو پھر ظفر اقبال کی شاعری ادھوری رہ جاتی ہے. لیکن ایک بات آپ کے ناقدین آپ کے بارے میں کہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے وہ اس کا رائے آ جائے، کہ ظفر اقبال جو ہے، جو ہم عصر سیاسی اور سماجی مسائل ہیں ان سے ذرا گریز کرتے ہیں، اور داخل کے معاملات جو ہے وہ غالب ہیں ان کے کلام میں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف فرمائیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی شق ہے نا، جی، اس کے جو مطالبات تھے، جو تقاضے تھے، وہ یہ ترقی پسند لوگ پورے کر رہے تھے. ٹھیک. تو میں ذرا دوسری طرف نکل آیا تھا، اس لیے میں نے وہ سیاسی وغیرہ ہے، میرا ایک مجموعہ ہے سر عام، شاید وہ سیاسی ہے، سریعان نہیں. جی بالکل. لیکن وہ بس وہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میں ایسے شاعری نہیں سمجھتا. بہرحال لیکن یہ تو آپ اتفاق فرمائیں گے نا کہ تخلیق کار جس صحت میں بھی زندہ ہوتا ہے اس کے سیاسی اور سماجی معاملات سے وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا. اس کی رائے تو ہوتی ہے، جی ہاں، وہ اسے اس میں لے کے آئے یا نہ آئے، وہ اپنا آپ بچا کر رکھتا ہے. جی اس رو کے ساتھ بہ نہیں جاتا. ٹھیک. مثلاً جیسے حبیب جالب تھے، کسی حد تک فیض صاحب بھی تھے، اس طرح کر کے. بالکل. فیض صاحب کا تو رنگ جو ہے وہ بالکل سیاسی رجحان بالکل واضح. جالب صاحب ذرا بالکل عوامی لب و لہجے میں آ گئے. یہ ناقدین کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ رہا ہے؟ کوئی اچھا قابل ذکر نقاد ایسا نہیں ہے جس نے آپ پہ لکھا نہ ہو، لیکن ایک تو ان کو پڑھتے ہوئے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم ناقد کو تو پڑھ رہے ہیں، ظفر صاحب کی شاعری نہیں اس میں نظر آ رہی. ظفر صاحب کا وہ جو خاص فلیور ہے ان کی شاعری کا، اس کی رسائی نہیں ہو پا رہی. اور پھر بیچ میں جو ہے وہ کہیں شمس الرحمن فاروقی صاحب نے ہندوستان میں کہیں لکھ دیا کہ آپ یعنی ظفر اقبال جو ہیں وہ غالب سے بڑے شاعر ہیں. یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا. کیا قصہ بنا تھا؟ وہ یوں تھا کہ انہوں نے لکھ دیا مجھے، وہ شب خون میں چھاپا کرتے تھے میری کتاب جو ہے، ایک کتاب میری انہوں نے بھی چھاپی، رتبہ یابس، جی بعد میں یہاں سے بھی چھپی ہو. تو انہوں نے یہ بات لکھ دی گئی. اب ایک وہ مجھے یہ جو تھے نا مشفق خواجہ، جی کراچی انہوں نے میں بتایا تھا کہ یہ بات انہوں نے اپنے ایک ریڈیو ٹاک میں کہی ہے. اچھا، لیکن وہ اس سے مکرے بعد میں، مکرے اس لیے کہ ایک بار انہوں نے ایک مضمون لکھا، شب خون میں چھپا. میں نے انہیں خط لکھا کہ جناب اس میں یہ 8-10 زبان کی غلطی ہیں.
انہوں نے اس کے اگلے پرچے میں اس کا جواب چھاپا. اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ظفر اقبال صاحب جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے برے نقاد بھی ہیں. اس میں بھی میں نے دوبارہ لکھا کہ اس میں بھی یہ 8-10 زبان کی غلطیاں ہیں. انہوں نے وہ خط نہیں چھاپا. میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. میں نے ایک زبردست خط لکھا اسے کہ آپ ہمیں پنجابی ڈگا سمجھتے ہیں اور کسی قابل نہیں سمجھتے، تم چھاپیں، آپ کیوں نہیں چھاپتے. چنانچہ میں نے 2 سال شب خون کا بائیکاٹ کیا. جی. کچھ نہیں بھیجا اسے. پھر میرا ہارٹ اٹیک ہوا تو ان کا فون آیا تو پھر بحال ہوا. اس دوران انہوں نے جو خف کی ناراضگی تھی، اس دوران وہ مکرے ہیں اس بات سے. صحیح. اچھا، بعد میں پھر وہ مکرتے ہی رہے، آپ بھی گواہ اس بات کے. لیکن اس وقت مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک کتاب بھی موجود ہے جس میں وہ لکھ چکے ہیں لفظ و بیان. ورنہ میں اس وقت کہا کہ جناب یہ کس نے لکھا ہے. چلیے، وہ تو ہو گیا شمس الرحمن فاروقی کا بیان. جی. لیکن آپ تاریخ کے میں محفوظ کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ غالب کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ آپ ہمیں عطا کیجیے. غالب کے بارے میں 2-3 باتیں کہوں گا جو شاید لوگ پسند نہ کریں. جی. مثلاً برنڈ شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ میں شیکسپیئر سے بڑا ادیب ہوں کیونکہ میں اس کے کندھوں پر کھڑا ہوں. صحیح. تو غالب صاحب بھی بیدل کے کندھوں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اکثر شعر لفظی ترجمہ معلوم ہوتے ہیں فارسی سے اردو میں، لیکن اس کے باوجود غالب میں بڑا دم خم تھا اور ہے اب بھی. اور غالب کو میں ہمیشہ ان کو تسلیم کرتا آیا ہوں، کی تعریف کرتا آیا ہوں. کیونکہ ویسے شرارتاً تو میں دیوان غالب مرمت شدہ بھی لکھا، ان کی غلطیاں بھی نکالی، تو لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کالم آرائی بھی چلتی رہی. بہرحال غالب کو جو نہ مانے وہ تو بہرحال اس کی عقل پر بے بہرا ہوگا، بے بہرا ہی ہوگا. ظفر اقبال صاحب، یہ تو ہوئی غالب کے بارے میں بات. جی. اچھا، اب جس زمانے میں آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا تو فراق اور پھر ناصر، موت کے دن، میر جو جگر، وہ بہت چھائے ہوئے تھے. اور آپ نے کہا کہ اپنے بھی تو شعر کی دکھلا کے بھی تاثیر مجھے. تو میر کے بارے میں آپ کی اصل رائے بھی یہی تھی؟ جی، میں عرض کرتا ہوں، یہ میں نے بڑے شوق سے یہ 2 کتابیں خریدی. ایک تو کلیات میر، جی، اور دوسری چغتائی کا جو دیوان غالب تھا، مرقع چغتائی. جی. خیر وہ میں نے پڑھ ڈالی ایک دفعہ. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر میں نے شاعری کرنی ہے تو یہ جن جو ہیں یہ میرے سر پر سوار رہے ہیں. میں نے اٹھا کر جو کلیات میر تھی اسرار زیدی کو دے دی، اور میری خوش قسمتی اور یہ ہوئی کہ وہ جو چغتائی کا تھا نا وہ کوئی ویسے ہی اٹھا کے لے گیا. وہ ویسے بھی جال سازی ہے، ایم ڈی تاثیر کی اور چغتائی کی. اس میں میر کے بارے میں، میر جہاں سلیس ہیں وہ تو کمال کے سلیس ہیں، لیکن ان کی 60-70-80% جو شاعری انتہائی غیر سلیس ہے. وہ ایسے ہی اونگے بونگے سے مصرے ہیں حضور کے، جیسے یہ میر نے کہے نہیں، پتہ نہیں کس نے کہے. تو میں اس بات پہ لکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک تو میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسرا اب میں ان بکھیڑوں میں اس عمر میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا. بہرصورت آپ کی رائے جو ہے وہ ظاہر کے تاریخ کا حصہ ہے. احمد مشتاق، ناصر کاظمی، اور اس میں نقاد مظفر علی سید، افسانہ نگار انتظار حسین، تو ایک چشمک کی شکل رہی آپ کی. اچھا، وہ شروع سے ہی پتہ نہیں کیوں ہو گئی. تو یہ لوگ ٹی ہاؤس میں بھی ایک طرف بیٹھتے تھے، ایک ٹیبل ان کی علیحدہ ہی ہوا کرتی تھی. تو میں اکاڑے سے آتا تھا کبھی، تو میں بھی ٹی ہاؤس چلا جاتا تھا. تو چشمک چلتی رہی، حتیٰ کہ مجھے کسی نے کہا کہ ناصر کاظمی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ ظفر اقبال کی کتاب کا دیباچہ لکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے مسودہ انہیں دے دیا. تو انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ میں نے آدھا سادہ لکھ لیا ہے. اس کا عنوان ہے کہ
ہم سبو کی تلاش. ہم سبو کی تلاش. تو اس دوران حنیف رامے کے پرچے میں میں نے ایک الٹا سیدھا مضمون لکھ دیا ناصر کاظمی کے بارے میں. اس کے بعد وہ میرا بھائی کا ذکر تو نہیں تھا اس میں؟ ہاں، میرا بھائی کا بہنوئی. مجھے یاد تھا لیکن میں وہ لفظ سے بچ رہا تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ اس سمدھیانے کے بعد تو وہ آپ کی کتاب پہ کچھ نہیں تھے. ظفر صاحب، آپ کو پنجاب میں رہتے ہوئے پنجابی شاعری کی طرف توجہ کرنے کا خیال بھی آیا؟ کیوں نہیں، میں نے پنجابی شاعری کی ہے. میری 3 کتابیں پنجابی کی شاعری اچھا ہو جی. چکی ہیں. اس کا کلیات بھی چھپ چکا ہے صبر. پنڈوکڑی کے نام. پنڈوکڑی. میں نے وہ پڑھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پینڈوکڑی ہے یا پنڈ سے آنے والی تمدن کی تہذیب کی گٹھری ہے. یہ پنڈ سے ہے. میرے گٹھری پنڈوکڑی چھوٹی گٹھری. جی ہاں جی. اس میں 2 غزلوں کے مجموعہ ہے، ایک نظموں کا ہے. صحیح. دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زاویہ بھی جو ہے وہ آپ کا تو پنجابی شاعری میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میرے خیال میں. میرا ایک ہی مجموعہ ہے ٹوٹا پھوٹا اور پنجابی ہی میں ہے. ماشاء اللہ. میں یہ گستاخی جو ہے وہ اردو میں نہیں کر سکتا تھا. وہ پنڈوکڑی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بڑی آپ کی شفقت. میرے مجموعے کا ٹائٹل تھا والٹن کیمپ نہیں مکیا. نہیں مکیا. اچھا، یہ جو آپ نے ظفر صاحب فرمایا نا کہ بھئی غزل کو ایک چند لفظوں یا چند احساسات سے چند خیالات تک محدود کیوں کیا جائے، اس کا پھیلاؤ تو اس سے زیادہ ممکن ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ سے پہلے یہ کام جو ہے یہ اقبال شروع کر چکے تھے؟ اقبال نے بھی تو غزل کو بال جبریل میں اور دوسری جگہوں پہ الگ لے کے چلے. دراصل وہ ان کا مسئلہ جو بنیادی مسئلہ تھا وہ شاعری نہیں تھا، وہ ایک سماجی، سیاسی، دینی اور اس کے ایک ملغوبہ تھا. اسی طرح انہوں نے بال جبریل میں جو غزلیں کہی ہیں وہ ان کا ڈکشن مختلف ہے. جی. اور مختلف اس لیے ہے کہ ان کے موضوعات مختلف ہیں. ان کے موضوعات جو ہیں وہ عشق و محبت ہیں. یہ غزل تو بنیادی طور پر عشق شاعری. رائٹ. اس میں عشق کوئی نہیں ہے، دوسرے معاملات ہیں اس پہ. یہ آپ بہت اہم بات فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ اقبال کا بنیادی جو سوال ہے جو ان کی ذات کو درپیش تھا وہ شعر اور شاعری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک امتزاج تھا سماجی، سیاسی، دینی، مذہبی موضوعات کا. تو اس سے تو گویا اقبال، لیکن ایسا پھر کیسے ہے کہ فنی طور پہ اقبال جو ہے اب ان کی پختگی پہ یا ان کے مقام پہ تو انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی؟ نہیں، فنی پختگی پر یہ چیز اس طرح اثر انداز نہیں ہوتی کہ وہ گڑبڑ ہو جائے. کوئی فنی پختگی اپنی جگہ پر ہے، موضوعات اپنی جگہ پر ہیں. ایک ذہن جو ہے بنتا ہے وہ ایک طرف ہے. ٹھیک. غزل تو ہمارے اعجاز حسین بٹالوی ہمارے بزرگ وکیل ہوا کرتے تھے، سینئر. جی. انہیں کہا کرتے تھے کہ بھئی غزل تو چھیڑ چھاڑ اور شعر و محبت کی شاعری. لیکن وہ بذات خود وہ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ انسانی زندگی کے جواز میں وہ بہت بنیادی اینٹ ہے. پھر یہ ہے کہ جب تک لوگ عشق کرتے رہیں گے غزل تب تک زندہ رہے گی. سبحان اللہ. کہیں جاتی رہے گی. سبحان اللہ. عذرائے کرم یہ جملہ دہرا دیجیے کہ جب تک لوگ عشق کرتے رہیں گے غزل کہیں جاتی رہے گی. جب تک انسان میں کہیں اور پڑھی جاتی رہے گی. کہیں اور پڑھی جاتی رہے گی. یہ غزل کے میں نے مضمون بھی لکھ رکھا ہے. جی. وہ سویرا کے اس پہلے شمارے میں میرے خیال ہے شائع ہوا تھا جو مجروح حسین مجروح نے نکالا تھا. صاحبان. جی بالکل. نہیں، وہ صاحبان سے پہلے وہ ادب لطیف بھی کچھ پرچے انہوں نے نکالے ہیں صدیقہ بیگم کے غالباً انتقال کے بعد. اس میں میرا ایک باقاعدہ مضمون ہے جس کا عنوان ہے غزل کیا نہیں ہے.
صحیح غزل کیا نہیں ہے. صحیح. اس میں میرا تھیسس یہی ہے کہ غزل تو پیار محبت کی شاعری ہے. ہمارا اپنا بھی میرا بھی ایک شعر ہے کہ غزل کہ تھی ہی ظفر حرف با زنا گفتن. واہ. غزل کہ تھی ہی ظفر حرف با زنا گفتن، کہاں کہاں لیے پھرتے رہے غریب کو ہم. واہ واہ واہ. کہاں کہاں لیے پھرتے رہے غریب کو ہم. اس سے پہلے کہ ہمارے سننے والے یہ زنا کا نون غنہ کو حذف کریں، بتا دیا جائے کہ اس کا مطلب خواتین کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ظفر صاحب، آپ واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ آپ نے انسانی زندگی کی جو انٹائرٹی ہے اس کے تمام پہلوؤں کو سے کسی پہلو سے گریز نہیں کیا. اسی سے آپ کا جو شعری اثاثہ ہے، جو آپ کا تخلیقی اثاثہ ہے، وہ اس قدر وسیع قرار پایا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ادب کی بطور ایک تمدنی ادارے کے حیثیت ہے، یہ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمارا ادب جو ہے، جو معاشرہ ادب کو جو ہے تکریم دے رہا ہے، اور جو ادب معاشرے کے ساتھ کر رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ وہ صورتحال کوئی واضح نہیں ہے، خراب بھی ہے اور بہتر بھی ہے، اچھی بھی صورتحال ہے اور بری بھی ہے. دونوں پہلو فرما دیجیے. ہاں، ایک دور سے گزر رہے ہیں ہم. جی. مثلا ایک تو یہ ہے کہ کتابیں مہنگی ہو گئی، بہت کاغذ مہنگا ہو گیا ہے، تو کتابیں لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق کم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ادب کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. کیا یہ بھی ہے کہ تفریح کے اور ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ان کو جذب کرنے کے راستے زیادہ متنوع ہو گئے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو تاریخ ہے نا ادب کی، اس میں یہ ہوتا چلا ہے. جی ہاں. بات آگے بڑھتی ہے، کبھی رک رک کر بڑھتی ہے اور کبھی تیزی سے بڑھتی ہے. ٹھیک ٹھیک. ظفر صاحب، ایک طویل تخلیقی سفر کے اس حصے میں، چونکہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سے جب ہم یہ گفتگو ظفر صاحب سے کر رہے ہیں، ٹھیک 4 دن بعد ظفر صاحب عمر عزیز کے 93 برس جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں. ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کے تخلیقی سفر کے جاری رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہماری نیک تمنائیں ہیں ہم سب کی. ظفر صاحب، آپ اپنے تخلیقی سفر سے مطمئن ہیں؟ نہیں، کوئی مطمئن نہیں ہوتا. میرا ایک شعر بھی ہے. جی فرمائیے. شرمندہ بہت ہیں، شرمندہ بہت ہیں ظفر اس عیب سخن پر. اس عیب سخن پر. شرمندہ بہت ہیں ظفر اس عیب سخن پر، اور اس کے سوا کوئی ہنر بھی نہیں رکھتے. اور اس کے سوا کوئی ہنر بھی نہیں رکھتے. آنے والوں کو اب ہمیں معلوم تو نہیں ہے کہ وہ آنے والا زمانہ جو ہے اس کی شکلیں کیا ہوں گی، اظہار کے کیا ڈھنگ ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک خواہش تو ہے نا کہ ادب بھی آئندہ نسلوں کو کسی صورت میں منتقل ہو جائے گا. تو کیا آپ کوئی اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے علم کی روشنی میں، اپنے فنی مقام کی روشنی میں آنے والی نسلوں کو شعر کے بارے میں، ادب کے بارے میں، ادب کی اقدار کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نئے راستے میں نے نکالے ہیں نا، جی، ان میں سے کئی نئے راستے بہت سے نکلتے ہیں، جن میں اگر نیا شاعر جو ہے نا اس میں سے اخذ کر سکتا ہے یا ان پر چل سکتا ہے اور مزید نئے راستے نکل سکتے ہیں. لیکن وہ ہوں ان کے. ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں ظفر اقبال بننا چاہتا ہوں. جی. میں نے کبھی ظفر اقبال تو ہے موجود، ظفر اقبال سے آگے کی بات کریں آپ. جا. ظفر اقبال سے آگے بھی ایک منزل ہے، اس کی طرف کیوں نہیں چلتے آپ؟ صحیح صحیح. ظاہر ہے فن میں کوئی بھی مقام جو ہے وہ حرف آخر تو نہیں ہے. وہ شہسوار سخن واہ، جس کے انتظار میں ہوں، کب آئے اور مجھے روند کر گزر جائے. سبحان اللہ. پھر پڑھیے. وہ شہسوار سخن جس کے انتظار میں ہوں، واہ واہ. کب آئے
اور مجھے روند کر گزر جائے. یہ کسر نفسی بھی ہے اور یہ ایک باقاعدہ فنی حقیقت بھی ہے. اگر آنے والے آپ سے آگے نہیں جائیں گے تو پھر شعر و سخن کا کیا ہوگا؟ اسے رکنا تو نہیں ہے، اسے رکنا تو نہیں ہے. یہ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے رسائی کافی بڑھ گئی ہے، لیکن ہے وہ فوری، وہ وقت بتائے گا کہ وہ پائیدار ہے بھی یا نہیں. تو آپ کو ناقدین اور جو ہم اثر ادیب تھے ان کو چھوڑ کے جو عام اردو ادب پڑھنے والے ہیں ان تک، ان میں جو آپ کی رسائی اور پذیرائی کے معاملات رہے، اس بارے میں آپ کی کیا تجربہ رہا آپ کا؟ وہ یہ ہے کہ میری شاعری جو ہے نا اس کے بارے میں میرے 2-3 یعنی وہ جو کلیات ہوتے ہیں نا سینگز. جی. مثلا میں نے ایک جگہ کہہ رکھا ہے کہ شاعری کی گاڑی میں 2 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس. رائٹ. اس میں درمیانہ درجہ نہیں ہوتا. ٹھیک. شعر یا تو فرسٹ کلاس ہوتا ہے یا تھرڈ کلاس ہوتا ہے. بالکل ردی ہوتا ہے. درمیانہ درجہ جو ہے گزارے موافق شعر جو ہے میں اسے شعر نہیں سمجھتا. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کا اپنے خیال میں آپ نے ایسے اچھے شعر کہہ رکھے ہیں؟ نہیں، میں نے ہر طرح کا شعر کہہ رکھا ہے، کیونکہ ہر شعر جو ہے وہ حاصل غزل نہیں ہوتا. غزل میں اگر 2-3 شعر ہی ایسے ہو جائیں تو وہ غزل کامیاب تصور ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے، ایسی ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ زندگی میں تو ایسی ہی ہے. سارا وقت جو ہے وہ دھوپ تو نہیں ہوتی، نہ سارا وقت جو ہے وہ حالات سازگار ہوتے ہیں. وہی ادب میں بھی اس کی جو ہے وہ میری شاعری جو ہے عام لوگوں کو بھی پسند ہے اور خاص لوگوں کو بھی. صحیح. عام لوگوں کے لیے بھی ایک ذائقہ ہے اس میں اور خاص لوگوں کے بھی. ٹھیک. یہی میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کو ایسا ہونا بھی چاہیے کہ وہ دونوں طبقوں کو اپیل کرے، خاص لوگوں کو بھی اور عام کاری کو بھی. جو معاشرہ ہے، اب یہ تو آپ فرما رہے تھے نا کہ لکھنے والے کا اور پڑھنے والے کا، معاشرہ بطور ایک تمدنی ادارے کے شعر و ادب کو جو مقام دے رہا ہے ریاستی سطح پہ. دیکھیے نا ایک خاص عہد آیا ہماری تاریخ میں، 3 مہینے کے اندر رائٹرز گلڈ کھڑا ہو گیا. 70 میں ایک تبدیلی آئی، اہل قلم کانفرنس سے شروع ہو گیا، اس سے پہلے نیشنل سینٹر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادیب اور شاعر کہیں نہیں ہیں. ابھی کچھ واقعات ہمارے ملک میں بالکل حالیہ تاریخ میں ہوئے تو کھلاڑی اور جو شوبز کے لوگ ہیں وہ لے جائے جا رہے ہیں. ادیب ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، شاعر ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. تو میں تو اس زاویے سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ادب غیر متعلق ہو گیا ہے؟ نہیں، ہو تو نہیں گیا، لیکن ایسے آثار لگتے ہیں کہ ہو رہا ہے. کون ذمہ دار ہوا اس کے لیے؟ ہم سب خود ہی ذمہ دار ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. ظفر صاحب، آپ نے ہمیں بہت وقت دیا اور یہ ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. بہت یاد دلایا اپنے پرانی یادیں، پرانے وقت میرے ذہن میں آئے. بہت میں خوش ہوا ہوں اس سے. آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے. خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے. کیا کہنے؟ خاموشی اچھی نہیں، انکار ہونا چاہیے. انکار ہونا چاہیے. اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. کیا کہنے صاحب؟ اور خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی. واہ. خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے. کیا کہنے؟ خواب کی تعبیر پر اصرار ہے جن کو ابھی، پہلے ان کو خواب سے بیدار ہونا چاہیے. اور اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات. واہ. اب وہی کرنے لگے دیدار سے آگے کی بات، جو کبھی کہتے تھے بس دیدار ہونا چاہیے. اور بات پوری ہے
बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा। वाह वाह, बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा। काम आसान है इसे दुश्वार हो। क्या कहने हैं? पर शेर मुलाजा हो कि दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी। दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी। कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। क्या कहने हैं? दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी। कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। और झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। क्या कहने हैं? झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए।